اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کا ٹاپک ہے باطن کا اصل مطلب کیا ہے اور باطن سے کیا مراد ہے۔ باطن کا مطلب کیا ہے اور باطن سے کیا مراد ہے، یعنی باطن کہتے کس کو ہیں۔ ظاہر باطن جو ہم لوگ سنتے ہیں، ظاہر کا مطلب تو سمجھتے ہیں کہ بھائی ظاہر ہے، لیکن باطن کیا ہے جو باطن کی بات لوگ کرتے ہیں، اور باطن کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ باطن کو پاک کرنا پڑے گا، تو کیا کرنا پڑے گا، اس کا کیا طریقہ ہے، یہی دو سوال ہے آج کا، اور یہی ٹاپک ہے آج کا۔ آئیے اس پر جو ہے دلائل کی روشنی میں ہم لوگ وضاحت کے ساتھ تفصیلی اور تحقیقی گفتگو کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس پر کیسی کیسی باتیں لوگوں نے بیان کری ہے اور کیا اس کی سچائی ہے، اور اس سے ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ہر موضوع پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر موضوع پر ہم لوگ جو ڈسکس کرتے ہیں اس کا تجزیہ نامہ کی صورت میں آپ کو پیش کرتے ہیں، تاکہ آپ اس موضوع کو سمجھیں اور اس کو اچھے سے اپنے دل و دماغ میں اتار سکیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی سمجھ جو ہے ڈیولپ ہو سکے۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ جناب نور اللہ صاحب نے کہا کہ باطن سے مراد نفس ہے، باطن سے مراد نفس ہے، اور جب نفس پاک ہو جاتا ہے تو باطن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ جب نفس پاک ہو جاتا ہے تو باطن بھی پاک ہو جاتا ہے، اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جائے اور ان کے احکام کی پیروی کی جائے۔ یعنی نفس کو پاک کرنے کے لیے اللہ رسول کی فرما برداری اختیار کرنی پڑتی ہے، تب ہمارا نفس پاک ہو سکتا ہے۔ جب نفس پاک ہوگا تبھی ہم باطن کو پاک کر سکیں گے۔ اور آج کے دور میں بزرگوں کی صحبت میں بھی بہت اچھا طریقہ ہے، باطن کو ہم بزرگوں کے صحبت میں رہ کر پاک کر سکتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کہی ہے، اور ان کا کہنے کا مراد یہی ہے کہ ہم جو ہے یہ بات سمجھیں کہ باطن سے مراد کیا ہے، وہ نفس ہے جس کو ہم پاک کر سکیں۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، صفائی نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا۔ یہ شعر میں آیا ہے مصرے میں کہ صرافت آ نہیں سکتی ظاہری لباسوں سے۔ صرافت جو ہوتی ہے وہ لباسوں سے اور دکھاوے سے نہیں آتی، بلکہ صرافت اگر نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ نفس میں اگر اس کی پاکی ہوگی، یعنی اس کا نفس اگر پاک ہوگا، اس کا باطن اگر صاف ہوگا، تب انسان پارسا ہو سکتا ہے۔ یہی کہنا چاہ رہے تھے جناب نور اللہ بھائی، جس پر انہوں نے جو ہے وضاحت سے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب جناب عدیل احمد قادری صاحب کہتے ہیں کہ مختلف اصطلاحات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باطن کا مطلب چھپا ہوا یا پوشیدہ یا اندرونی حصہ یا بہت گہرائی کے ہوتے ہیں۔ باطن کا مطلب چھپے ہوئے یا گہرے کے ہوتے ہیں۔ اس کو تصوف کے نظر سے اگر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دکھائی دے رہا ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور جو نہیں دکھائی دے رہا ہے وہ بھی اللہ کا ہی نور ہے۔ یعنی جو ظاہر ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور جو باطن ہے وہ بھی اللہ کا نور ہے۔ اس کے نور سے کچھ بھی جدا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے شکل و صورت نظر آتی ہے اور اس کے ظاہری افعال نظر آتے ہیں، لیکن اس کے سوچ اور اس کا خیال نظر نہیں آتا ہے۔ مطلب ہم انسان کے ظاہری چیزوں کو تو دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کے خیال کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ خیال میں اس کی کیا چل رہی ہے، کیا پاکیزگی ہے، یا اس کے خیال میں گندگی ہے، یہ ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، مگر وہ ظاہری افعال اپنے باطنی خیال کے ذریعے ہی کر رہا ہے۔ جیسا اس کا باطنی خیال ہے ویسا اس کا ظاہری افعال ہے۔ اگر اس کے ذہن میں کچھ نہ ہو تو وہ ظاہری کام بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ جو ذہن میں ہوتا ہے وہی عمل کے صورت میں باہر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھ آتی ہے کہ باطن دراصل خیال کا نام ہے۔ باطن جو ہے وہ دراصل خیال کا نام ہے، اور اسی خیال کو یکسو کرنا ہوتا ہے۔ خیال کو یکسو عشق کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، توجہ سے ہو سکتا ہے، اور غور و فکر سے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی خیال اگر اللہ کے جانب سے بھٹکا ہوا ہے تو وہ نفسانی ہے۔ خیال اگر اللہ کے جانب سے بھٹکا ہوا ہے تو وہ نفسانی ہے۔ لہذا باطن خیال ہے، اور خیال کی پاکیزگی خیال کی یکسوی پر منحصر ہے۔
یعنی اگر خیال کو یکسو کرتے ہیں تب اس کی پاکیزگی آپ پیدا کر سکتے ہیں۔ جب خیال یکسو ہو جاتا ہے تب تصور شیخ شروع ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرا تصور شیخ نہیں جمتا ہے، تو اس کی پیچھے وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس کا خیال یکسو نہیں ہے، خیال ادھر ادھر ڈگمگاتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، ایک جگہ جمتا نہیں ہے۔ جب خیال ایک جگہ جمتا نہیں ہے تو تصور بھی قائم ہوتا نہیں ہے۔ لہذا جب خیال یکسو ہوتا ہے تو تصور شیخ شروع ہوتا ہے، اور جس صورت سے پیار ہوتا ہے اسی کا خیال بھی آتا ہے۔ اب اگر ہم کسی سے ہم کو کوئی پیار نہیں ہے اور اس کا خیال ہم لاویں، اس کا تصور لائیں تو نہیں آتا ہے، لیکن جس سے ہم کو والہانہ لگاؤ ہوتا ہے اس کا خیال آٹومیٹک آ جاتا ہے، تصور کرنا نہیں پڑتا۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اور جب یہ اس لیول پر پہنچ جائے کہ ایک پل بھی اس سے غافل نہ ہو تو پھر کشافت دور ہوتی چلی جاتی ہے اور لطافت آتی جاتی ہے، یعنی باطن پاک ہوتا جاتا ہے۔ اور جب باطن پاک ہوتا ہے تو ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے مختلف حوالہ موجود ہیں، مگر یہ باتیں اتنی آسان نہیں ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے کامل مرشد کی بیعت ہونا ضروری ہے، کیونکہ مرشد کامل ہی ہوتے ہیں جو انسان کا خیال نفسانیت سے ہٹا کر روحانیت کے جانب لگا سکتے۔ یہ کام مرشد کامل کا ہے کہ وہ نفسانیت سے خیال ہٹا کر کے روحانیت کے جانب لا دے۔ یہ مرشد کامل کا تصرف اور اس کا کمال ہے، اس کا یہ ڈیوٹی ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ تمام امراض باطنی کا علاج بغیر عشق کے نہیں ہے، اور کمال عشق سے عاشق معشوق ہو جاتا ہے۔ یعنی تمام جو باطنی امراض ہیں، ہمارے اندر کی جتنے بھی جو ہے ڈیزیز ہیں، پرابلمز ہیں، بیماریاں ہیں، وہ سب عشق سے ٹھیک ہوتا ہے۔ یعنی عشق ایک ایسا دوا ہے جو ہمارے اندر کے سارے بیماریوں کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اور جب کمال عشق ہو جاتا ہے، مطلب عشق اپنے بلندی پہ پہنچتا ہے، تو وہ خود ہی معشوق ہو جاتا ہے۔ سراپا حسن بن جاتا ہے تیرے حسن کا عاشق، بھلا ایسا بھی ہے کوئی زمانے کے حسینوں میں۔ حضرت علامہ اقبال نے اسی بات کو اپنے لہجے میں یوں کہا تھا۔ مسجد جناب عادل بھائی نے کہا کہ ظاہر انسان کی صورت ہے اور باطن روح ہے۔ باطن بمانے اندرونی یا بھیتر، اور اندر تو ہمارا روح ہی ہے۔ اب یہ روح اگر اپنی پہچان اور ادراک رکھتی ہے تو اللہ کے دیدار میں مب ہے، یعنی روح اگر اپنی پہچان رکھتی ہے تو وہ اللہ کے دیدار میں گم ہے، اور وہ اپنی پہچان نہیں رکھتی ہے تو وہ اندھیرے میں ہے، گمراہی میں ہے۔ اور اگر یہی صرف جسم کے لوازمات اور خواہشات میں لگی ہوئی ہے تو نفس ہے، یعنی روح اور نفس ایک چیز ہے مگر فرق پہچان کا ہے۔ انہوں نے روح اور نفس کو ایک جگہ پر لا کر کے بتانے کی کوشش کی کہ نفس اور روح گرچہ صفت کے اعتبار سے الگ ہے لیکن دیکھا جائے تو ایک ہی ہے، لیکن وہ ایسے اس کو سمجھیں کہ اگر یہ صرف جسم اور لوازمات اور خواہشات میں آپ کی روح لگی ہوئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہی نفس ہے، لیکن اگر وہ دیدار یار میں لگی ہوئی ہے تو وہ پھر روح صحیح معنوں میں روح ہے، وہ اپنے اصل منزل پر ہے۔ یہ سمجھنا ہے، اس کا فرق کرنا اور اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو کوئی نفس کو پہچانتا ہے وہ اللہ کو پہچانتا ہے۔ پہچان سب سے ضروری ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں پہچانتے ہیں تو نہیں سمجھ پائیں گے۔ لہٰذا باطن یعنی روح جب دیدار حق میں محو ہوئی تو روح مظہر انسانی جسم پاک ہوتا گیا، کیونکہ جسم خود کچھ نہیں بلکہ روح کی وجہ سے قائم پذیر ہے۔ اسی لیے روح کی پاکیزگی جسم کی پاکیزگی ہے اور روح کی پاکیزگی پہچان سے ہے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باطن کا بھی باطن ہوتا ہے، اور اس طرح سے 7 باطن ہیں۔ سر الاسرار میں یہ بات حضور نے فرمایا ہے، یعنی غوث پاک کی کتاب سر الاسرار میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ باطن کا بھی باطن ہوتا ہے اور 7 باطن ہوتے ہیں۔ اس لیے باطن کی جتنی گہرائی میں جائیں یہ اتنا ہی گہرا ہوتا جاتا ہے، اس کا انت نہیں ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل یعنی باطن دریاؤں سمندر سے بھی گہرا ہے، اس کو کوئی نہیں جان سکتا۔ ماشاءاللہ۔ جناب سید ایوب محمود چشتی صاحب نے کہا کہ باطن غیب کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتو کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، یعنی باطن میں تھا۔
اور جب ظاہر ہوا تو شکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر ہوا، یعنی ظاہر اور باطن ایک ہو گیا، ہمارا ظاہر بھی اللہ ہے اور باطن بھی اللہ ہے۔ اس بات کو اچھے سے سمجھنے کے لیے مرشد کامل کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اور باطن پاک کرنے کے تعلق سے قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نساء آیت نمبر 136 میں دیکھیے کہ یا ایھا الذین آمنو جو ہے یہاں پر 2 بار ہے، یعنی اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی جو اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو پھر سے ایمان لے آؤ۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جو نہایت ہی ڈسکس کا موقع دیتا ہے، اور ڈسکس اس پہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ بھائی جب ہم ایمان لائے ہوئے ہیں تب ہم پھر سے کیسے ایمان لائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ظاہر میں تو ایمان لے آئے ہو، اب باطن میں بھی ایمان لاؤ، ظاہر اور باطن کو ایک کرو، اندر باہر ایک کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ فنا فی الشیء ہو جاؤ، اس کے بغیر باطن پاک نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ۔ جناب محمد راشد صاحب نے کہا کہ باطن کا اصل مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی غور و فکر، یعنی اگر درخت جو کہ سرسبز ہے جب زمین سے رابطہ ختم ہو جائے تو سرسبز نہیں رہتا بلکہ خشک ہو جائے گا، اور جب خشک ہو جائے تو اس میں سے آگ کیسے نکلتی ہے، اور ایسے ہی دل کا دھڑکنا، آنکھوں کا دیکھنا، زبان کا بولنا، کانوں کا سننا اور حرکت کرنا، خیالات کا آنا، یہ باطن ہے۔ یعنی جسم کے اندر کے اجزاء جیسے کہ دل، گردہ، پھیپھڑا وغیرہ کام روح کی وجہ سے کرتے ہیں، اگر روح نکل گئی تو وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ اور باطن کو پاک کرنا، اس کا جواب یہ ہوگا کہ کیونکہ روح باطن ہے اور یہ ہمارے رب بھی ہے، اس کو رب کے نام یعنی اسم اللہ سے بیدار کیا جاتا ہے۔ یعنی ہم باطن کو جب بیدار کرنا چاہیں گے تو ہم اسم اللہ یعنی ذکر سے بیدار کر سکتے ہیں، اور اللہ کا امر ناپاک نہیں ہوتا، اور نفس جو ناپاک ہے اس کے لیے مرشد کا ہونا ضروری ہے، یعنی مرشد کا ہونا ہمارے نفس کے لیے ضروری ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہے، اور جب باطن کھل جائے تو وہ باطن نہیں رہتا، پھر وہ ظاہر ہو جاتا، یعنی باطن اس وقت تک رہے گا جب تک ظاہر نہ ہو سکے، اور باطن کو اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک کہ ظاہر کو قربان نہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات انہوں نے کہا کہ باطن کو اس وقت تک ہم نہیں جان سکتے جب تک کہ ظاہر کو قربان نہ کر دیا جائے، لہذا یہیں سے قربانی کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، جو آگے چل کر کے بہت بڑے بڑے معاملات اس کے بنتے ہیں، اور مکمل جو ہے تزکیہ، تصفیہ اور تنزیہ کا معاملہ بنتا چلا جاتا ہے، اور ترک اور فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی طرف، اور موت سے پہلے مرنے کی طرف یہ بات چلا جاتا ہے، جس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جناب یاسین قریشی صاحب نے کہا کہ انسان کی اصل پہچان باطن ہے، جو کوئی اسے پہچان لیتا ہے وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے، اور اس کے لیے مرشد کامل کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھیے کہ بار بار جو مرشد کامل کا لفظ آ رہا ہے، اس پر بہت زیادہ بات ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ مرشد کامل کی سخت ضرورت ہوتی ہے، جو بالکل آج کے ڈیٹ میں نایاب ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے ایسے لوگوں سے رابطہ رکھنا اور ایسے لوگوں سے ملنا، اور جس کو مل گیا وہ قسمت والے لوگ ہوئے۔ تو مرشد کامل کا جو معاملہ ہے وہ اگر کسی کو سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال بھی اگر نصیب ہو گیا تو بہت نصیب والی بات، لہٰذا یہ مرشد کامل کی ہی جو ہے حصے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ یہ کام وہ کروا سکیں، ورنہ صرف مرشد بن کر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے بس کا روگ یہ نہیں ہے، جو صحیح معنوں میں مرشد کامل ہے اس کے بس کا روگ ہے۔ اور باطن کو پاک کرنے کے لیے اللہ کی ہدایت ضروری ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرے اور اپنے مرشد کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ مزید جناب قریشی صاحب نے کہا کہ قرآن میں آیا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عالم ارواح میں پہلے ایمان لایا ہے، اب اس دنیا میں بھی ایمان لانا ہے۔ انہوں نے ایک الگ بات کہی جو بالکل قابل غور ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کا ظاہر ایمان لے آیا، چلیے اب باطن طور سے تو ایمان لائیے، وہ بھی ایک صحیح لاجک ہے، لیکن اس لاجک پر بھی غور کیجئے کہ عالم ارواح میں آپ نے پہلے ایمان لایا ہوا ہے، اب اس دنیا میں بھی ایمان لائیے۔ اور ایمان کا اصل کلمہ طیب ہے، اور اسی کے ذریعے باطن کی صفائی بھی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ تعالی، کیا بات ہے۔ جناب شرف الدین ندیمی ابوالعلا صاحب نے کہا کہ باطن ہمارے وجود کے اندر ہے، ظاہری تمام چیزیں ہمارے وجود میں باطنی طور سے موجود ہے، اور اللہ کا نام بھی باطن ہے، یعنی وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ اس کے لیے مرشد کی صحبت بہت ضروری ہے۔ باطن کی ایک معنی
وہ مراد نفس بھی لیا جاتا ہے، یعنی جب نفس پاک ہوگی تو باطن پاک ہوگا۔ اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کم کھانا، کم سونا، کم بولنا وغیرہ۔ باطن پاک ہونے سے مراد ہے کہ خیال پاک ہو جائے، اور اس کے لیے تزکیہ نفس کرنا ہوتا ہے، اور مرشد کامل ہی کروا سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے۔ البتہ سب کا نفس الگ الگ ہوتا ہے، مرشد کامل ہی جانتے ہیں کہ کون کہاں ہے، اور اسے اسی طرح سے تزکیہ نفس کروایا جاتا ہے۔ یعنی ہر مرید کی جو منزل ہوتی ہے الگ الگ ہوتی ہے، اور فطرت ہوتا ہے سب کا الگ الگ ہوتا ہے، صفت الگ الگ ہوتا ہے۔ اس لیے مرشد کامل جو ایز اے ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ مریدوں کی بیماریوں کا پتہ لگا لیتے ہیں اور اس کو ویسے ہی دوا دیتے ہیں، تب جا کر کے ان کا کام بنتا ہے۔ جناب عبد الصمد وارثی صاحب نے کہا کہ باطن کا اصل مطلب معرفت الہی کا جاننا اور پہچاننا ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ عین الفقر میں یہ بات ہے کہ باطن کا اصل مقصد اپنے رب کو پہچاننا ہے، یعنی اپنے رب کو آپ نہیں پہچانتے تو آپ سمجھ لیجیے باطن سے بے بہرا ہیں۔ مولانا روم کہتے ہیں باطن خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جس نے باطن کے راز کو جان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں کہتے ہیں کہ باطن کو اللہ نے کل کائنات میں 4 بنیادوں میں رکھ دیا ہے: علم الباطن، ظاہری اعمال، اور حق الیقین، اور باطن الایمان۔ باطنی علم ہے، یہ معرفت الہی تک لے جاتی ہے۔ ظاہری اعمال حقیقت نہیں ہے، اس کا باطن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ جس کا باطن پاک ہے اس کا ظاہری اعمال و عبادت قبول ہوتا ہے۔ حق الیقین یعنی اپنے اصل کی پہچان۔ باطن الایمان یعنی جو قرآن پاک میں آیا ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی باطن پر ایمان لاؤ۔ دوسرا سوال جو ہے اس پر انہوں نے کہا دیا کہ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ قلب سے ذکر کرنے والا ذاکر ہے اور باطن سے ذکر کرنے والا عارف ہے۔ قلب سے ذکر کرنے والا کیا ہے بھائی؟ ذاکر ہے، لیکن باطن سے ذکر کرنے والا عارف ہے، یعنی جو عارف لوگ ہوتے ہیں وہ باطن سے ذکر کرتے ہیں، اور یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور دنیا سے کنارہ کش ہو گیا، اس کا باطن پاک ہو گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ظاہری عبادت اور ریاضت سے باطن پاک نہیں ہوتا۔ اے طالب دنیا، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا باطن پاک ہو جائے تو اپنے اندر کے 360 بتوں کو جلا کر خاک کر ڈالو، تمہارا باطن پاک ہو جائے گا اور تم عارف باللہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اپنے اندر کے 360 بتوں کو جلا کر راکھ کر دینا ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور کڑی بات ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے دل کو دنیا اور آخرت کی محبت سے خالی کر لو تاکہ تمہارا باطن پاک ہو سکے۔ یعنی دنیا کی محبت سے بھی اپنے دل کو خالی کر لو اور آخرت کی بھی محبت سے خالی کر لو۔ آخرت کی محبت کا مطلب کیا؟ جنت، حور، عیش اور آرام اور شراب طہورہ، تمام چیزوں کا جو دل میں خیال آ رہا ہے اس سے بھی دل کو خالی کر دو، تب جا کر کے تمہارا باطن پاک ہوگا۔ ایسا مت سمجھو کہ جنت کے لالچ میں عبادت کرو گے تو باطن پاک ہوگا، نہیں۔ جنت کی خواہش بھی ایک طرح کی خواہش ہے اور حرص ہے، اور اس کو لوگوں نے، بزرگوں نے نفس میں داخل کر کے سمجھایا کہ یہ نفسانی خواہش۔ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب دنیا کا خیال آتا تھا تو وضو کرتے تھے، اور جب آخرت کا خیال جنت کا آتا تھا تو غسل کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا کرتے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کا خیال سن کے میں جو ہے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے میں وضو کر لیتا ہوں، لیکن جب جنت کی بات آتی ہے تو وہاں تو باپ رے باپ، حوروں کا خیال آ جاتا ہے، سراون طہور کا خیال آتا ہے، موج مستی کا خیال آتا ہے، تو بالکل ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بالکل میں تو ناپاک ہو گیا ہوں، تو میں نہانا پڑے گا، میں غسل کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ والوں کی بات ہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ آج کے ڈیٹ میں لوگ جنت کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہے۔ مزید جناب عبد الصمد وارثی صاحب کہتے ہیں کہ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ باطن کو اللہ نے انسان کے کیفیت و کردار میں رکھا ہے، سو تم اپنے کردار کو پاک کر لو۔ واہ کیا بات ہے! یعنی آپ کا باطن کا پتہ آپ کے عبادت سے نہیں چلتا ہے، آپ کے کردار سے چلتا ہے۔ آپ کا کردار بتائے گا کہ آپ کے باطن کتنی پاک ہے، آپ کے باطن میں کتنی صفائی ہے، اور آپ صحیح معنوں میں پارسا ہیں بھی کہ ایسے ہی خالی پارسا ہونے کا ناٹک کر رہے ہیں۔
یہ آپ کا کردار بتائے گا. یعنی اپنے اندر سے حسد، بغض، کینہ، غرور اور خواہشات کو نکال دو، تب جا کر کے یہ کام ہوگا، ورنہ یہ کام نہیں ہوگا. اور یہ چیزیں آپ کے کردار میں چھلک کر سامنے آئیں گی، لوگ دیکھیں گے اور سمجھ جائیں گے. جناب عمر صاحب نے کہا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کا دوں، وجود حضرت انسان روح ہے نہ بدن. یعنی انسان کا وجود نہ روح ہے اور نہ بدن ہے، لو میں کھول کے کہہ دیتا ہوں تم کو الجھن تو نہیں ہے. یعنی حضرت انسان کا جو وجود ہے، روح بھی نہیں ہے اور بدن بھی نہیں ہے، اور کیا ہے یہ آپ سمجھ لیجئے. هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن. سارا عالم ہو کا ہے، جھگڑا میں اور تو کا ہے. نہ فنا میری نہ بقا میری، مجھے ہے شکیل نہ ڈھونڈ، یہ میں کسی کا حسن خیال ہوں، میرا کچھ وجود و عدم نہیں. مرشد کامل اکمل کے دیے ہوئے تصور کے ذریعے سے کثافت سے لطافت کی طرف کا سفر طے ہوتا ہے جناب والا. جناب عمر قادری صاحب قاسم پیر صاحب نے کہا کہ باطن کا مطلب خلا ہے. خلا نظر میں محمد، ذہن میں خدا ہے، جدھر دیکھو اب تو خلا ہی خلا ہے. انسان کی باطن روح ہے، روح کے بغیر آدم نہیں بلکہ ایک مٹی کا پتلا تھا. روح کے باطن میں یہ صفات ہوتے ہیں. روح کے باطن میں کیا صفات ہوتے ہیں ذرا دیکھیے. حیات، علم، قدرت، سماعت، بصارت، ارادہ، کلام. حیات یعنی زندگی، علم مانے علم، قدرت مانے طاقت، سماعت مانے سننا، بصارت مانے دیکھنا، ارادہ مانے ارادہ کرنا، کلام مانے بات کرنا. یہ 7 صفتیں جو ہے روح کی ہیں. اور انسان کے باطن میں حواس خمسہ بھی ہے. مانگتا پن، چاہتا پن، دیکھتا پن، جانتا پن، میں پن، ہے پن. مانگتا پن، چاہتا پن، دیکھتا پن، جانتا پن، میں پن اور ہے پن. یہ 6. اور 5 حواس باطن، 5 روح، 5 نفس، 5 تن پنجتن اور 70,000 پردے، 18,000 عالم، 12 مقامات، 7 لطائف. یہ سب انسان کا باطن ہے محترم. باطن میں نفس کو پاک کرنا پڑتا ہے. نفس کو پاک کرنے کے لیے نفس کو جاننا پڑتا ہے، اور نفس خیال سے پاک ہوتا ہے. نفس خیال سے پاک ہوتا ہے، اسی لیے خیال پر ہی زور دیا جاتا ہے کہ خیال پاک تو نفس پاک، اور نفس پاک تو پھر باطن پاک. جی مزید انہوں نے کہا کہ باطن ازل سے پاک ہے. اگر باطن پاک نہ ہوتا تو خدا کا مقام باطن میں نہ ہوتا. یعنی باطن تو پہلے سے ہی پاک ہے. البتہ انسان خیال ناپاک ہوتا ہے. یعنی انسان کا جو خیال ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اور خیال نفس سے تعلق رکھتا ہے، اسی کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. انسان کا خیال جیسا ہوتا ہے ویسا ہی اثر اس کے لطائف پر نمودار ہوتا ہے. ابھی آپ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کام کی باتیں سماعت فرما رہے ہیں، جس کا تجزیہ نامہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ابھی آپ باتیں سن رہے ہیں جناب پیر عمر قادری صاحب کی، جو لطائف اور وجود کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اس کے پہلے بھی کچھ لوگوں نے گفتگو فرمایا تھا، اور اس کے بعد بھی کچھ لوگ ابھی اور گفتگو فرمائیں گے. آپ بالکل اطمینان سے ان باتوں کو سنتے چلیے، سمجھتے چلیے، چونکہ ان باتوں کے ساتھ میں اپنا تجزیہ نامہ بھی ساتھ میں کرتے جا رہا ہوں. اپنے جانب سے بھی کچھ باتیں ڈال کے میں پیش کرتا ہوں تاکہ ان کی باتیں بھی آپ کو سمجھ میں آئے اور وضاحت ہو سکے. آگے دیکھتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اور اسے پاک کرنے کے لیے نفی اسباب سے گزرنا ہوگا. یہ عبادت اور ریاضت سے پاک ہونے والا نہیں ہے، اس میں مرشد کامل کی عطا کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی صرف عبادت اور ریاضت سے کام چلتا نہیں ہے بلکہ عطا بھی چاہیے کامل پیر کی. مزید انہوں نے کہا کہ انسان کا باطن خیال ہے، اور یہ خیال مقام عرش سے آتا ہے، جس کو قلب نور بھی کہتے ہیں. یہی مقام اللہ کا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا قلوب المومنین ارسل اللہ تعالی. ماشاءاللہ. جناب اشتیاق عالم صاحب نے کہا کہ باطن اس ذات کی اصل حقیقت ہے. باطن باقی ہے، ظاہر فنا ہونے والی شے ہے. ظاہر مثل خواب ہے، آنکھ کھلتے ہی سب غائب ہو جانے والی شے. اصل باطن ہی ہے. اس کو اس طرح سمجھیے کہ بجلی کا تار جس سے ہمارا گھر میں بلب اور فین چلتے ہیں، وہ تار مثل ظاہر ہے. جو اس کا تار ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ظاہر ہے، اور اس کے اندر جو بہنے والا کرنٹ ہے وہی باطن ہے. ایسے سمجھ لیجئے.
اس کرنٹ کے بغیر اس تار کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وجود نہیں۔ ایک دوسری مثال کو اور دیکھیے کہ ایک تخم یعنی ایک بیج کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے دیکھیے، آپ کو ایک چھوٹا سا بیج نظر آئے گا، پھر اسے اپنے ہاتھ سے زمین میں دبا دیجئے، اس میں پانی دے دیجئے، پھر کچھ دن کے بعد، کچھ سال بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جو چھوٹا سا بیج بویا تھا اس جیسے ہزاروں اور بیج اس میں آ گئے، وہ درخت بن گیا، پیڑ ہو گئے۔ حالانکہ وہ ہزاروں بیج اسی میں تھی، اسی ایک بیج میں پوشیدہ تھی، اس کے باطن میں تھے۔ اس وقت ہمیں نظر نہیں آیا، ہم کو صرف بیج نظر آیا، جبکہ اس میں وہ سارا درخت، پتی اور ساری تنیں اور اس کے جڑ اور سارے جو پھل ہیں سب اسی میں پوشیدہ تھے۔ قرآن نے اسی کو ادراک کہا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر شے میں قدیر بن کر موجود ہوں، یعنی اگر میں کسی شے میں نہیں رہوں گا تو اس کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ ایک جگہ اور آیا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یعنی میں تمہارے نفسوں میں ہوں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی میں تمہارے شہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ ان آیات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سب کے اندر ہی موجود ہے، لیکن باطن میں ہے، اس لیے نظر نہیں آتا۔ ہمارا ہر حرکت اس کے ہونے کی وجہ سے ہے، اور ہماری آزمائش کے لیے نفس کو بھی باطن کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اب اگر نفس کی پہچان ہوگی تب اس ذات کی پہچان ہوگی، اور باطن کو پاک کرنے سے مراد ہے کہ اس ذات کی پہچان کی جائے۔ ذات اور نفس دونوں ہمارے باطن کا حصہ ہے، رحمانی طاقت اور شیطانی طاقت دونوں ہی ہم میں موجود ہے۔ قرآن میں آیا ہے قد افلح من تزکا قد افلح من زکاہا، بے شک اس نے فلاح پائی اور کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، یعنی کہ تزکیہ نفس میں ہی کامیابی ہے اور اسی میں فلاح و بہبود ہے۔ اور موت صرف نفس کو ہے، ذات کو نہیں ہے۔ موت جو آتی ہے وہ نفس کو آتی ہے، نہ کہ ذات کو آتی ہے اور نہ ہی روح کو آتی ہے۔ جب کوئی اللہ کا ولی اس نفس کو روح نکلنے سے پہلے مار دیتا ہے تو وہ بقا کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ بات وہی بتا سکتا ہے جو پہلے یہاں سے گزر چکا ہو۔ اس لیے قرآن میں آیا سورہ فرقان آیت نمبر 59 میں، اے معرفت حق کے طالب، اگر تو مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو کسی باخبر سے مل جو میری خبر رکھنے والا ہے، بے خبر پتہ نہیں جانتے۔ یعنی باخبر سے مراد مرشد کامل ہے، مرشد کامل ہی نفس کی پہچان کا طریقہ بتائیں گے۔ جناب مزمل صاحب نے کہا کہ باطن کا اصل مطلب اندر ہے، جس طرح ظاہر کو باہر کہا جاتا ہے، یعنی باطن سے مراد اندر کا علم، اندر کا نور، اندر کی روح، اندر کا نور، اندر ہی باطن ہے۔ اس کو پاک کرنے کے لیے اندر ہی جانا پڑے گا صاحب، مراقبہ کے ذریعے، ذکر قلبی کے ذریعے، ذکر روحی کے ذریعے، ذکر خفی، ذکر اخفا، ذکر سری، ذکر انا کے ذریعے۔ اس کے لیے مرشد کامل سے ملنا ہوگا جو اندر لے جائے اور پھر باہر بھی لے آئے۔ اگر اندر سے باہر نہیں آئے تو مجذوب ہو جائیں گے، یعنی پیر کا کام ہے اندر لے جانا پھر باہر لے کے آنا۔ اگر اندر ہی رہ جائیں گے، باہر نہیں آئیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ مجذوب ہو جائیں گے، اور آپ پر مجذوبیت کیفیت طاری ہو جائے گی، آپ سالک نہیں رہ پائیں گے۔ جناب محمد لقمان صاحب نے کہا کہ باطن کا لفظی معنی ہے چھپا ہوا یا اندرونی، جس کو دیکھا یا چھوا نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر ہماری خوشی، غم، خیالات، احساس اور روح وغیرہ، یہ سب ہم لوگ چھو نہیں سکتے ہیں، مگر سمجھتے ہیں، اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ باطن کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اسے پایا جا سکتا ہے، فیل کیا جا سکتا ہے۔ باطن کے اصل معنی خود خدا ہے، اور باطن وہ ہے جس کا ظاہر بھی ہوتا ہے، اور خدا کا ظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آدم ہے، اور ہم خود بھی ہیں۔ اللہ اللہ، بس اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ باطن خود پاک ہے، جیسے بچہ پاک ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہم پر سماج کی اور دھرموں کا پروگرام چڑھنے لگتا ہے، جس سے ہمارا باطن کھو جاتا ہے اور ہم اپنی اصل پہچان کھو دیتے ہیں۔ اپنی پہچان پانے کا طریقہ یہ ہے کہ نفس کی پہچان کرے اور جانے، اس کا مشاہدہ کرے، مجاہدہ کرے، مراقبہ کرے، کسی صوفی کامل مرشد کی صحبت میں بیٹھے، اپنی اصل پہچان کو حاصل کرے۔ باطن کو جاننا ہی باطن کو پاک کرنا ہے،
یعنی جب تک باطن کو جانیں گے نہیں، باطن کیسے پاک کر سکتے ہیں؟ جناب سلیم ابوالولائی صاحب نے کہا کہ باطن کے ایک معنی تنہائی ہے، یعنی کہ تنہائی میں پاک رہنا، گناہوں سے بچنا باطن کی پاکی ہے اور باطن کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ اسے دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک وہ ہے جو باطن میں پاک ہے، یعنی تنہائی میں تقوی اختیار رکھتا ہے، اور ایک وہ ہے جو صرف دکھاوا کرنے والا ہوتا ہے۔ باطن کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک انسان سے رابطہ رکھا جائے، یعنی اپنے پیر سے لو لگا کر رکھا جائے، ہمیشہ پیر کے تصور میں ہی رہا جائے۔ پیر کی موجودگی ہی باطن میں پاکیزگی لا سکتا ہے، باطن کو پاک کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ جناب ڈاکٹر ساداب کامران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے دماغ میں دو حصے ہیں، کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ۔ جو بھی ہمارے کانشیس مائنڈ میں خیال آتا ہے وہ پہلے سے ہی سب کانشیس مائنڈ میں موجود ہوتا ہے، یعنی جو سب کانشیس مائنڈ میں پہلے سے موجود ہوتا ہے وہ ہمارے مائنڈ میں اس کا خیال آتا ہے۔ اسی سب کانشیس مائنڈ کو باطن کہتے ہیں، یعنی جو پہلے سے موجود ہے، جو اندر ہے، اس کو ہم باطن کہیں گے۔ یعنی باطن کا اصل مطلب ہے جو چھپا ہوا ہے، جس کو جانا نہیں گیا۔ باطن کو پاک کرنے کے لیے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ باطن کو پاک کرنے کا پہلا طریقہ ہے راہ عشق، اور دوسرا طریقہ ہے راہ فقر، یعنی عشق کی راہ اور فقیری کی راہ۔ یہ دو راستے ہیں باطن کو پاک کرنے کا صاحب۔ اور صرف جاننے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے جب تک ایکسپیرینس نہ ہو جائے، اس کا تجربہ نہ ہو جائے۔ یعنی سب بولتے ہیں کہ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ یعنی کہنے کو تو کہتے ہیں لیکن اس کا ایکسپیرینس اور اس کی فیلنگ نہیں رکھتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس کو جب فیل نہیں کر رہے ہیں، اس کا ایکسپیرینس جب نہیں ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو وہ برداشت نہیں کرتے، یعنی انہیں ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اسی لیے باطن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں بہت دھوکے ہیں۔ البتہ مختلف خانقاہوں کی تعلیمات بھی مختلف ہوتی ہے، ہمیں سب کی تعلیمات کا ریسپیکٹ کرنا چاہیے اور ہر زاویے اور ہر طریقے سے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنی چاہیے تاکہ ہم صحیح معنوں میں باطن کو سمجھ سکیں اور اس کو پاک کر سکیں۔ ماشاءاللہ۔ جناب گوہر علی شاہ بابا اسحاق نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 28 میں یہ بات دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی مٹی کو ہمیں پاک کرنا ہے، اور اس مٹی کو پاک کرنے کا طریقہ 7 پہلو کا ذکر ہے۔ انہوں نے 7 پہلو کا ذکر کرتے ہوئے کہا یہ ذکر مفسد ادا کرتے ہیں، اور ذکر کو کرنے سے انسان کے اندر سے جلنے کی بو آتی ہے۔ جب ذکر ہوتا ہے تو جلنے کی بو آتی ہے، اور اسی طرح جنات اپنے آگ کو بھی پاک کرتے ہیں اس ذکر کے ذریعے، کیونکہ جنات میں بھی بہت سے لوگ ولی ہوتے ہیں، ایسا انہوں نے کہا ہے۔ جناب نور اللہ بھائی نے کہا کہ باطن کا تعلق آپ کی نیت سے ہے جناب، اور یہ علم و عمل سے بنتا ہے، اور اللہ رسول کی فرمانبرداری کرنے سے ہی ممکن ہے۔ یعنی نیک عمل اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے سے ہی باطن پاک ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہوگا۔ جناب عدیل احمد قادری صاحب نے پھر دوبارہ کہا کہ چونکہ سوال باطن کا ہے، اس لیے باطن کے باطن کو بھی ٹٹولا جانا چاہیے تاکہ موضوع کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ باطن خیال ہے تو خیال کہاں سے آتا ہے؟ اس کے لیے قرآن شریف اور سناتن اپنشد اور سائنس سے بھی ملی جلی تحقیق کو دیکھا جا سکتا ہے۔ انسان میں 2 ہوا ہیں، ایک پران اور دوسرا اپان، یعنی جسم سے خارج ہونے والی ہوا پران ناک سے ناف تک ہے، اور اپان جو ہے ناف سے گودا تک ہے۔ انسان جو کھاتا ہے وہ کھانا گیس کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ گودا کا چکر ابلیس کے ذمے ہے کہ وہ اس کے اوپر نہیں آ سکتا، وہ نابھی کے نیچے ہے، چنانچہ وہ وسوسے یا خواہشات کو اپان پہ بٹھا کر پران تک پہنچاتا ہے۔ جی، اپان اور پران کا سنگم نابھی پر ہے، ناف یا نابھی پر آ کر وہ خواہشات پران کے ساتھ حواس کا روپ دھارن کر کے اوپر آ جاتی ہے، یہاں سے خیال بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے! اوپر یعنی کہ دل میں یا دماغ میں آ جاتی ہے۔ جب وہ دل و دماغ میں آ جائے تو پھر دھیان یا توجہ کو اپنی جانب لگا لیتی ہے۔ یہاں اچھے اور برے خیال کی بات نہیں ہو رہی ہے، خیال کسی بھی طرح کا ہو توجہ بھٹکا دیتا ہے۔ اسی لیے
خیال نہیں بلکہ توجہ ٹھیک سمت رہنی چاہیے، اس میں کوئی بات اچھی بری نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن شریف میں ہے کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو نفس سانس بھی ہے، روح بھی ہے، اور سانس سے خیال قائم ہے۔ مجنون نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، نظارے کی ہوس ہو تو لیلا بھی چھوڑ دے، ترک دنیا ترک عقبہ ترک مولا ترک سے ہی فرق پڑے گا، ترک دلائے گا مستی۔ تو ابھی آپ جناب عادل احمد قادری صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے، اس کے علاوہ اور بھی جو اسکالر حضرات اپنے اپنے بات پیش کیے تھے، ان کی باتیں ابھی آپ بہت ہی غور سے سماعت فرما رہے تھے۔ تقریباً 15-16 لوگوں کی گفتگو آپ نے سماعت فرمایا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ باطن کا جو ہے وہ ڈسکس اور اس کا ڈکلیریشن ہو گیا کہ باطن کا اصل مطلب کیا ہے، اور باطن سے کیا مراد ہے، اور باطن کس کو کہتے ہیں، اور کیسے پاک کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ یہ بات جرح میں صاف ہو گیا ہوگا، اور جیسا کہ کلیئر بھی ہو گیا کہ باطن کا مطلب چھپا ہوا ہے، اور جو ہمارے اندر کی چیز ہے، اندر روح ہے اور روحانیت ہے، اور اسی کو تزکیہ، تصفیہ اور تنزیہ سے ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے، پاک کرنا ہے، اور اسی کو پاک کر کے ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں، جس میں آپ نے دیکھا کہ لطائف اور نفوس کا بھی ذکر آ گیا، اور 7 طرح کے اذکار کا بھی ذکر آ گیا، 7 پہلو کا بھی ذکر آ گیا، اور 7 باطن کا بھی ذکر آ گیا۔ تو کل ملا کے دیکھا جائے تو باطن جو ہے وہ 7 لیول پر ہے، اور صحیح بات یہ بھی ہے کہ صحیح معنوں میں ہم لوگوں کے اندر جو گہرائیاں ہیں وہ 7 سے تعلق رکھتا ہے، جیسا کہ کئی بار پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ یہ 7 مقامات جو ہے باطن کے مختلف لیول ہیں، مختلف لیئر ہیں، جس کو آپ الگ الگ طریقے سے سمجھتے ہیں، نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا اور انا کے صورت میں بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ظاہر باطن کے وہ پردے ہیں جس کے اندر 70,000 جو ہے پردے در پردے ہے، یہ بھی ذکر آج کے موضوع پر ہو چکا ہے۔ اب اس میں جتنا زیادہ ڈوبیں، سمجھیں اور اس کے اندر پرویش کر جائیں، اپنے پیر و مرشد کی نگرانی میں پرویش کر جائیں اور پرویش کر کے پھر نکل آئیں، کامیابی اسی میں ہے، تاکہ ہم لوگ جو ہے اپنی روحانی ترقی کو منزل مقصود تک پہنچا کر کے موتو قبل انتا موتو سے، موت سے پہلے مر کر منزل وصال کو پہنچیں اور مقبول بارگاہ ہو جائیں۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات ان تمام معاملات سے گزریں اور باطن کو پاک کر کے منزل و مقصود پر پہنچے، اور آپ لوگ بھی یہ دعا کریں کہ ہم لوگ بھی اپنے باطن کو پاک کر کے اپنے منزل و مقصود تک پہنچیں۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آج اجازت دیجیے، آج کے لیے بس یہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔